مسیح یسوع کے بابرکت جلالی عظیم فتح منام میں پاسٹر طارق جارج کا 611 ٹی وی دیکھنے والوں کو سب کو سلام۔ اس سے پہلے کہ آج ہم خدا کے کلام کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، اور جو مجھے مضمون دیا گیا تھا وہ دعا روزہ ہے، اور آج میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی گفتگو کروں گا، اور دیکھنے والے تمام معزز بہن بھائیوں کو جو اس چینل کو ٹی وی کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو خدا کے جلال کے لیے اور خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے چھوٹے بڑے مختلف خدام کے زبان سے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور جتنے بھی بائبل کے طالب علم ہیں اور جتنے بھی ناظرین حاضرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جناب محترم علی قدر پاسٹر کیسر بٹی صاحب کا بھی، جو کہ اس ٹی وی کے روح رواں ہیں اور چیئرمین ہیں، اور میں پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس چینل کے لیے، پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چینل کو اپنی مسیحی قوم اور نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے یہ بنایا تاکہ وہ اس میں آ کے اپنی خدمت کو سر انجام دیں، اور خدا کا کلام طول و عرصہ میں اور جگہ جگہ خدا کا کلام پھیلے۔ اور ایمان ہے کہ جب تک یسوع نہیں آتا یہ چینل اسی طرح چلتا رہے، اور آپ اور میں مل کر اس چینل کی گروتھ کے لیے کام کریں۔ آئیے میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہم دیکھیں گے متی کی انجیل باب نمبر 6 اور آیت نمبر 1 سے تھوڑی دیر میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بھجوانا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور چرایوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دایاں ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، بائبل مقدس متی کی انجیل، جس کو انگریزی زبان میں میتھیو کہتے ہیں، اور یہ متی کی انجیل، اس کے جو پہلے چند ابواب ہیں، یہ مسیح یسوع کی خدمت کے درمیان ہی یہ چند ایسے حصے جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے، اور متی مسیح یسوع کو محصول کی چوکی پر بیٹھا ملا، اور اس کا گھرانہ لاوی خاندان سے یہ تعلق رکھتا تھا، جو کہ ہیکل کی خدمت گزاری کا کام کیا کرتے تھے۔ پیشے کے اعتبار سے اس دور میں یہ محصول لینے والا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا جو پیشہ ہوا وہ لوگوں کو خدا کے کلام کی پہچان کروانا اور خدا کے گھر کی خدمت کرنا تھا۔
میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم اپنے موضوع اور اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے، جس میں پہلا جو حصہ ہے وہ دعا کا ہے، جو کہ 5ویں آیت متی کی انجیل 6 باب کی، جس میں ذکر یوں ملتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ عزیزو، آؤ آج اپنے زندگی کے بیلنس چیک کریں، اپنے زندگی کے اندر کے انسان کو تھوڑی دیر جانچیں اور دیکھیں۔ دعا کرنے کا طریقہ، پہلا تو ہمارا یہ اصول ہونا چاہیے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ عام فہم میں یہ اس لفظ کو یوں بیان کیا جاتا ہے، دعا کرنے کے جو معنی، مفہوم و معنی ہیں وہ ہے گفتگو کرنا، اور اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ ہے باتیں کرنا، یعنی خدا سے باتیں کرنا۔ اور ایک عام فہم میں جو کہا جاتا ہے، بات دور سے بھی ہوتی ہے، پکار کے بھی ہوتی ہے، اور نزدیک بیٹھ کر بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو دعا کا آنسر ہے اس لفظ میں ہے وہ ہے روبرو ہو کر باتیں کرنا۔ جی ہاں، اس لفظ کو پھر سے سن لیے کہ اس کا جو مفہوم و معنی نکلے گا وہ ہے روبرو ہو کر باتیں کرنا، آمنے سامنے۔ تو اگر آپ کسی شخص کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوں اور اس شخص کا چہرہ کچھ اس طرح ہو یا پھر ایسے ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ دوسری جو بات ہے، اگر آپ کے پاس موبائل فون ہو اور آپ موبائل فون پر لگے ہوں اور دوسرا شخص آپ سے بات کرنے کی کوشش اور بات کر رہا ہو، تو آپ اپنی جو توجہ ہے اس موبائل میں رکھے ہوئے ہوں تو پھر بھی اسے اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دعا کا بھی جو تعلق ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ جب آپ اپنے خدا سے بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان میں دوسری اور تیسری چیز کا جو انٹرپشن ہے یا کوئی چیز کا خلل ہے وہ اس کے درمیان نہ ہے۔ کئی بار ہم اپنے بہن بھائیوں میں، دوستوں میں اور اپنے ملک کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کے اندر یہ دیکھتے اور جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے دعا کیا کرتے ہیں کہ انہیں لوگ دیکھیں۔ کئی بار وہ اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزوں کا وہ سامنا رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی وڈیائی کریں، اور کئی بار لوگ اپنے لباس، اپنے حلیے، انہوں نے اپنے سینڈ رکھے ہوئے ہیں، کسی نے بلیک کپڑے پہننے ہیں، کسی نے وائٹ کپڑے پہننے ہیں، کسی نے کوئی اور کلر کا گرین یا دیگر کلرز کے کپڑے پہن کر دکھانا ہے کہ وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس ان ساری چیزوں کی نفی کرتی ہے۔ بائبل مقدس آپ کا اور آپ کے خدا کا، آپ کے پیدا کرنے والے قادر مطلق رب الافواج کا جو تعلق ہے وہ کچھ یوں بیان کرتی ہے، جس پر مسیح یسوع نے، آپ کے اور میرے آقا نے روشنی ڈالی آ کر، اور آپ کو اور مجھے دعا کرنے کا ایک طریقہ، بہترین سلوشن اس کا ہمیں نکال کے دیا۔ اس سے پہلے کیونکہ اسرائیل قوم کے اندر یہ بگاڑ آ چکا تھا جس کو مسیح یسوع ختم کرنا چاہ رہے تھے حوالہ دعا سے۔ وہ بگاڑ یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں جب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ ریاکاری جو ہے خدا کے اور آپ کے تعلق کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے آپ کو بنایا وہ آپ سے مکمل واقف نہیں ہے؟ ہاں جی، آپ کے جسم کا اسے نہیں پتہ، آپ کے اندر کی خرابی کا اسے نہیں پتہ، اور کئی بار ہم اسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہمارا ریموٹ ہوتا ہے، اور جسے ہمارے بارے میں پتہ ہے، جو ہمارے بدن کے بارے میں مکمل جانکاری رکھتا ہے۔ جس نے بنایا وہ تو جانتا ہے کہ اس میں خرابی کہاں پر ہوگی، اس کو صحیح کہاں سے کرنا ہے، یہ اگر کوئی چیز گر گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے تو دوبارہ جڑ کیسے سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ کی جو تخلیق کی ہے وہ خدا قادر مطلق نے کی ہے۔
آپ کو جس مٹی سے اس نے بنایا وہ بہتر جانتا ہے، اور وہ اس کے سارے جراثیم سے واقف ہے، اس کی ساری عادات سے واقف ہے، اس کی باڈی کے ریئیکشن سے واقف ہے، اس کے لائف سٹائل سے واقف ہے، اس کی زندگی کے تمام تعلق داری سے واقف ہے۔ تو دعا جو ہے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے زندگی کا۔ یہ دعا خدا کے لیے ہے اور عام فہم میں باتیں انسان کے لیے ہیں۔ یعنی جب آپ نے خدا سے گفتگو کرنی ہے تو پھر کہا جاتا ہے آئیے دعا کرنی ہے میں نے، اور اس کو دوسرے لفظوں سے علیحدہ رکھا گیا بائبل میں، کیونکہ یہ والا جو دعا لفظ ہے یہ خدا سے گفتگو کرنے کے لیے لگا ہے۔ تو جب آپ اور آپ کا خدا اور یا آپ اس سے باتیں کر رہے ہوں تو اس کے درمیان آپ بار بار اٹھ کر دوسری جگہ جائیں یا بار بار اپنے آپ رخ چینج کرتے رہیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ کئی بار آج کا انسان ایسا ہی کرتا ہے، وہ اپنے رخ چینج کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے تھوڑی دیر اگر اس کی خواہش نہ پوری ہو تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پر بھاگ جاتا ہے، وہ دوسری جگہ پر ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی تو مزاروں میں جا کر پھر اسے تلاش کر رہا ہوتا ہے، کوئی گلیوں اور موڑوں میں اس کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، کوئی بڑے بڑے تویز اپنے گل میں ڈال کر، تویز کے جو مطلب ہے وہ گھانیاں وغیرہ ڈال کر گلے میں، اور بڑے بڑے سائن ایسے ڈال کر وہ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی اس طرح کی اس نے بنائی ہوئی ہے، تو یوں سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح میرا خدا، میرا خالق، میرا مالک میری زندگی سے خوش ہو جائے گا۔ نہیں، ایسے کبھی وہ خدا خوش ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کسی نے انجیل مقدس کو نہیں پڑھا تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ضرور متی کی انجیل 5 اور 6 باب کو ضرور اپنی زندگی میں آپ کسی بھی قوم یا کسی بھی مذہب یا کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ضرور بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل 5 اور 6 باب کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ باب ہے، کیونکہ یہ خدائے قادر مطلق کی طرف سے ہے اور اس کے بھیجے ہوئے مسیح یسوع ہمارے آقا، ہمارے نجات دہندہ، ہمارے مالک اور خدا کے بیٹے کی یہ آواز ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنا بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری ہے، اور کیونکہ خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر دعا کرنی ہے تو ریاکاروں کی مانند نہیں کرنی، کیونکہ ریاکار جو ہے، یہ ریاکاری کی کیا جو یہاں پر بات ہو رہی ہے، آپ شاید سمجھے ہوں گے کہ یہ ریاکاری پر تو انہوں نے بولا ہی نہیں ہے، لیکن ریاکاری جو ہے وہ ہے دھوکہ دینے والی عبادت، یا دھوکہ دینے والی دعا، یا دھوکہ دینے والی گفتگو۔ اور بائبل مقدس میں 2 طرح کے ہونٹوں کا بھی بیان ملا ہے، خوش آمدی لب کاٹ ڈالے جائیں گے، اور بائبل مقدس میں 2 رنگی زبان جو ہے وہ بھی کاٹ دی ڈالی جائے گی۔ آپ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کیجئے گا۔ اگر آپ ایماندار ہیں اور بننا چاہتے ہیں اور ایماندار ہونے کے لیے آپ بلائے گئے ہیں تو ضرور ہے کہ مسیح کی اس دعا پر فوکس کیجئے گا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پس جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی مانند نہ بننا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور موڑوں، بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ان کا ٹیسٹ ہے زندگی کا۔ لوگ دیکھیں، بھیڑ دیکھیں، معاشرہ دیکھیں، کہ پتہ چلے کہ یہ بندہ بڑا دعا کرنے والا ہے، بڑا یہ خالصتاً آدمی ہے، لیکن زمین کے لوگ کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ زمین کے لوگوں کا رویہ ایسا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ سب سے اچھا ہے، اور جو آپ کے کام آ گیا ہے وہ بہت اچھا ہے، چاہے اس کا حلیہ کچھ بھی ہو۔ لیکن میرے عزیز، آؤ آج اپنی زندگی سے ریاکاری کی جو دعا ہے اس کو نکال دیں۔ اگر دعا خالص ہو تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ آسمان بھی کھل جاتے ہیں اسے۔ اگر دعا خالص ہو تو آپ بارش کو کہیں تو وہ آ جائے گی۔ اگر دعا خالص نیت سے ہو تو حنا کی دعا پر غور کریں۔ حنا کی دعا ہو رہی ہے جو کہ سیموئیل کی ماں ہے۔ جب وہ دعا کر رہی ہے تو ایلی کاہن جو اسے دیکھ رہا تھا، تو وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ دعا کر رہی ہے۔ سیموئیل پہلے باب کے اندر ہے یہ ذکر، لیکن اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے شاید آنسو بھی جاری تھے،
اور دیکھنے والا یوں سمجھ رہا تھا کہ یہ تو نشے کے اندر ہے، لیکن اس نے ایک لفظ ادا کیا اپنی دعا ختم ہونے کے بعد، اپنے خدا سے تعلق جو تھا اس کا جاری تھا، اس وقت گفتگو جاری تھی، اپنی ریکویسٹ رکھنے کے بعد، اپنی درخواست رکھنے کے بعد اس نے اس کو یوں کہا کہ اے مالک، تو مجھے خبیث اور نہ سمجھنا، میں تو اپنے دکھوں کی ماری ہوں، میں نے تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے انڈیلا ہے، میں نے اپنے دکھ اپنے خدا کے سامنے انڈیل دیے ہیں، اور اپنی زندگی کے سارے اچھے برے کام جو بھی کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جب آپ گفتگو خدا سے کر رہے ہوں، جب آپ دعا کر رہے ہو تو انڈیل دیا کریں۔ جو ہی وہاں پر انڈیلتے ہیں تو وہاں سے آپ کو برکتیں ملتی ہیں، وہاں سے آپ کو آپ کی زندگی میں وہ چیزیں ملیں گی، وہ ٹاسک ملیں گے جو ابھی تک آپ نے نہیں کیے۔ دعا کا ٹائمنگ بڑھا لیں۔ اگر زندگی سے ابھی تک الجھنیں ختم نہیں ہوئی، ابھی آپ کی زندگی میں اگر مصیبت نہیں ختم ہوئی تو دعا کا ٹائمنگ بڑھا لیں۔ اگر ابھی تک آپ کو خدا سے تعلق میں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوئی تو پھر ابھی تک آپ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف آپ کو معاشرے نے اور معاشرے کی گندگی اور گناہ نے آپ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس لیے خبردار رہیں زمانے میں رہتے ہوئے، اور کیونکہ مسیح یسوع کے جو کلام اقدس کے اندر گفتگو ہے، صداقت کی گفتگو ہے، اور یوں ہے کہ خبردار اپنے راستہ بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہ کرنا۔ اور آگے جو سائلنٹ لفظ ہے، جو خاموشی کا لفظ ہے، وہ یہ ہے نہیں تو، یہ والا لفظ کہتا ہے مسیح یسوع، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ نوٹ فرما لیجئے، اگر آپ غیروں کی طرح دعا کر رہے ہیں، غیر قوموں کی طرح دعا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی طرح دعا کر رہے ہیں جن کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے، جنہیں اپنے خدا سے مانگنا نہیں آتا، جنہیں آج تک ہر جگہ کا ایک اپنا طریقہ کار رہا ہے، اگر آپ اپنے کسی وزیر سے مانگتے ہیں تو اس کی درخواست لکھنے کا طریقہ علیحدہ ہے، اگر اپنے باپ سے مانگتے ہیں تو اس سے مانگنے کا طریقہ علیحدہ ہے، اگر اپنے بھائی سے مانگتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو اس سے گفتگو کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ جی ہاں، خدا نے آپ کو اس ساری چیزوں کے قوانین دے دیے ہیں، اور آپ کو اگر خدا سے کچھ مانگنا ہے یا ابھی تک آپ کی مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ رنگ نہیں لائی، تو دو چیزیں اپنے اندر نوٹ فرمائیے گا۔ پہلی چیز، کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا گناہگاروں کی دعا نہیں سنتا، اور وہ گناہگار جو دوسروں کو کہتے ہیں جی آئیے ہم آپ کو دعا دیتے ہیں، تو ان کی دعا کوئی اثر نہیں کرتی۔ وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو خیرات دے دی اور اس نے کہا جی تجھے جو ہے وہ خدا عمر کی درازی اور فلانا فلانا دے، لیکن اس کے پاس تو اجر تو آپ کو مل گیا، لیکن اس کی دعا آپ کو نہیں لگے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک کوئی گناہ سے توبہ نہیں کرتا، جب تک کوئی اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں صحیح طور پر سونپتا نہیں ہے، تو خالصتاً دعا جو ہے وہ خدا سے آپ کی گفتگو کرنا ہے۔ خالصتاً دعا جو ہے وہ آپ کو خدا سے ملاتی ہے۔ خالصتاً دعا جو ہے وہ آپ کے رویے سے نظر آتی ہے۔ خالصتاً دعا جو ہے وہ حقیقی انسان کو پیدا کرتی ہے۔ تو دوسرا جو حصہ تھا اس دعا کے اندر وہ تھا روزہ، جو کہ بائبل مقدس میں مسیح یسوع نے متی کی انجیل 6 باب کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنانا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ پہلے زمانہ کے اندر روزہ رکھنے کا جو طریقہ کار تھا، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ایک کی بات جو بائبل مقدس بتا رہی ہے، اس دور میں لوگ ٹاٹ اوڑا کرتے تھے، اپنے سر پر خاک ڈالا کرتے تھے، اور اپنے منہ کو بگاڑا کرتے تھے، اور موڑوں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے اور خاک پر بیٹھ جاتے تھے، اور انہیں نظر تو یوں وہ اپنے اندر دیکھتے تھے کہ میں خاکسار بن رہا ہوں، لیکن میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جس نے آپ کو بنایا وہ آپ کو مکمل واقف ہے آپ کی زندگی سے،
مکمل جانتا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ بائبل مقدس میں اس کے جو مفہوم و معنی ہیں وہ ہے دکھ سہنا۔ اپنی زندگی میں راست باز بننے کے لیے، خدا کے ساتھ وفادار رہنے کے لیے کئی بار آپ کو دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات سہنی پڑتی ہے، اور تکلیفی عمل میں سے جب تک ایماندار نہیں گزرتا اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ پروسیس ہے خدا کے پاس جانے کے لیے، اور کئی بار ہم بائبل مقدس کے مطالعہ کرتے ہوئے یا طالب علم ہوتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا اندازہ رہا ہے کہ خدا کو کس طرح کا انسان پسند ہے اور کس طرح کی گفتگو پسند ہے۔ خدا اس کا معیار گفتگو یا معیار زندگی کس طرح کی مانگتا ہے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کا خدا کے ساتھ تعلق کیسا بحال ہونا چاہیے۔ تو ہر انسان کے اندر پوشیدہ خدا نے شریعت رکھی ہوئی ہے۔ دو طرح کی شریعت ہے، ایک ہے انسانوں کے ساتھ رہنے بیٹھنے اٹھنے کی شریعت جس کو سماجی شریعت کہا جاتا ہے، دوسری شریعت ہے جو باطن کے اندر ہے، یعنی خدا آپ کی زندگی کے اندر اس شریعت کو رکھتا ہے کہ آپ جب کبھی خدا کے سامنے آپ اپنا روزہ رکھیں تو روزہ کا جو دوسرے لفظی مطلب تھا جو اسرائیل قوم دیکھتی تھی وہ تھا احتجاج۔ اپنے خدا کے سامنے جو کام نہیں ہوتا تھا اس کو احتجاجاً یہ رکھا جاتا تھا کہ خدا تو میرے لیے ایسا کر، میری زندگی کی یہ خواہشیں ہیں، میری زندگی کی یہ ضرورت ہے، میرے زندگی اور میرے حالات میں اس طرح کی کشمکش ہے، میرے لیے کچھ کر۔ جیسا کہ پرانے عہد نامے میں کئی بار روزہ کو مختلف وے میں دیکھتے ہیں جہاں پر روزہ رکھا گیا، یعنی کہ اگر ہم آستر کا دیکھتے ہیں تو اس وقت حامان نے اسرائیل کے لیے یا پھر اس وقت یہودیوں کے لیے اس نے ایک سولی بنوا رکھی تھی جس میں وہ چاہتا تھا کہ سب کو وہاں پر لٹکایا جائے، لیکن مردگی جو کہ آستر کا ماما تھا اس نے مردگی کے سامنے چاچا تھا، اس نے آستر کے سامنے جا کر اسے بتا دیا، اس نے اسے بتایا کہ دیکھ ایسا تیرے ہوتے ہوئے یہاں پر کچھ ہو رہا ہے، اور وہ بادشاہ کی اس دور میں ملکہ تھی، اور جو ہی اس نے اسے ساری اپنی گفتگو بتائی تو اس نے بتایا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو پھر آؤ پھر ہم مل کر اس کام کے لیے کوئی جد و جہد کریں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے جو پہلا کام کیا وہ انسانوں سے، مشیروں سے، لوگوں سے گفتگو نہیں کی، اس کا احتجاج اس نے بڑی عدالت میں پیش کیا، اور وہ اس کا خدا تھا جس کے سامنے اس نے وہ روزہ رکھ کر جو 3 دن کا روزہ رکھا گیا غالباً، اور وہ روزہ جب رکھا گیا تو اس روزے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس روزے میں جس کی طرف میں آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں وہ ایک سمپل سا لفظ ہے، وہ ہے خدا کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروانا، یعنی کہ لوگ اور غیر اور ہمارے دشمن ہمارے ساتھ اب اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں پسند، اور یہ ہے کہ ہم تیرے سامنے اپنا روزہ رکھ کر آئے ہیں، اور یہ احتجاج ہے ہماری طرف سے ہماری قوم کو، اے میرے مالک، اے میرے آقا، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، ہمیں بچا لے۔ تو خدا نے اس روزے کو جو انہوں نے رکھا اس کو قبول کیا، اور خدا نے اس روزے کے رکھے جانے کے بعد خدا نے جس نے حامان نے ان کے لیے سولی تیار کی اسی کو اس سولی پر چڑھنا پڑا، اور وہ جنہوں نے ان کے خلاف یہ پلان بنایا تھا خدا نے اس پلان کو ختم کر دیا اور اس انسان کو اور ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ روزہ ہے۔ روزہ خدا کے ساتھ تعلق کو بحال کرتا ہے۔ روزہ ٹوٹا ہوا رشتہ آپ کا دوبارہ خدا کے ساتھ ملواتا ہے۔ روزہ بائبل مقدس میں یہ روزہ وہ ہے جو کہ بند تالے ہوں تو خدا آپ کے بند تالوں کو کھولنے کا، اور یہ ایک چابی ہے جو جنگال لگ جائے کسی تالے کو تو یہ وہ چابی ہے جو یہ کھول سکتا ہے۔ اس لیے میرا تعلق میرا دونوں موضوع پر تھا، روزہ اور دعا پر،
اور میں چاہتا تھا کہ ہم روزہ دعا پر گفتگو کریں، لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ سادگی کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آ جائے۔ اور آج یسوع مسیح جو آپ کو اور مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں وہ ایسا روزہ نہیں کہہ رہے کہ جس کو آج آپ پاس کر رہے ہیں، یعنی صرف صبح آپ نے بھوکا رہے اور شام کو روٹی کھا لی، یہ والا روزہ نہیں۔ روزے کا مقصد ہے بائبل مقدس میں، اس مقصد کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس مقصد کے متحد آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ گھر میں، خاندان میں یا ایسی کوئی مشکلات آ جاتی ہے، داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا تھا، اسی طرح ملکہ آستر نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا تھا، اسی طرح بزرگ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا، اسی طرح ہمیں اموس کا روزہ دکھائی دیتا ہے، اسی طرح نئے عہد نامے میں مسیح یسوع کا روزہ دکھائی دیتا ہے، کلیسیا کا روزہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں مختلف وے میں جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے چند لوگ جو ہیں ہمیں روزے کو رکھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور کئی بار لوگوں کا سوال رہا ہے کہ روزہ کب رکھا جائے۔ بائبل مقدس میں روزے کی جو مسیحی روزے کی جو ٹائمنگ ہے وہ مقصد سے ہے۔ اگر آپ ایک شام سے رکھتے ہیں تو دوسری شام پر کھولا جاتا ہے، سورج غروب ہوتے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ ضرور کھول سکتے ہیں، لیکن بائبل مقدس جس روزے کو ہمیں دکھاتی ہے وہ احتجاجاً جب تک ان کے خدا کے سامنے مقصد پورا نہیں ہوتا تھا تب تک وہ روزے سے نہیں اٹھتے تھے، جیسا کہ نینوا کے لوگوں کے لیے تھا۔ نینوا کے لوگوں کو خدا نے بچا لیا، انہوں نے توبہ کا روزہ رکھا تھا۔ اسی طرح مسیح یسوع نے ایک روزہ رکھا تھا جو کہ خدا کی قربت میں اور اس کے مقصد میں بڑھنے کے لیے تھا، اور پرانے عہد نامے میں شفا کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو آؤ آج جس بھی مقصد سے آپ روزہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کا روزہ خدا تک پہنچنے کا طریقہ کار ہے، آپ کی دعا خدا تک پہنچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، اور اس مقصد سے آپ روزہ رکھا کریں، کیونکہ یسایہ نبی کے صحیفہ میں 58 باب میں لکھا ہے، اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو جو مجھے پسند ہو، بلکہ تم اپنی خوشی کے لیے روزہ رکھتے ہو۔ خدا کے لیے روزہ بھی رکھا کریں تاکہ آپ خدا کی قربت میں بڑھیں، اور نہ کہ احتجاج کے لیے روزہ رکھا کریں۔ نہ صرف آپ سادگی سے بھوکے رہنے چاہتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں، اگر بھوکا رہنا تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس روزے کا۔ اگر آپ نے خدا میں بڑھنا ہے، آپ نے ایمان کی قوت پانی ہے، اپنے روح القدس سے بڑھنا ہے، اور اگر آپ نے خدا کے قریب رہنا ہے، اس مقصد سے روزہ رکھنا ہے، تو پھر بائبل کہتی ہے کہ آج خاک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر پر تیل لگانا اور منہ دھونا، تاکہ لوگ نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جانے۔ یہ مسیح یسوع کی تعلیم ہے جس پر آج میں نے اور آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ آپ کا روزہ آدمیوں کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، نہ تنگ کرنے کے لیے ہو، نہ گلیاں بند کرنے کے لیے ہو، نہ لوگوں کو آوازار کرنے کے لیے، نہ فیملی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ہو کہ آپ نے صبح کہا جی میں نے روزہ رکھا ہے، شام کو پکوڑے، سموسے، دیگر چیزیں کھانا ہے میں نے، اور اگر آپ کے پاس یہ سہولت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ کم ہے یا آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو میرے عزیزو، روزہ تھوڑے سے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں اس سے بھی کھولا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے خدا کو خوش کریں اپنے روزے کے دنوں میں، آپ کا مقصد پورا ہو خدا کے سامنے، اور خداوند آپ سب کو آج کے اس کلام سے، اس ٹاپک سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جو چاہتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں وہ اپنے خدا کو دیں، آئیے ہم ان کو اور چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ مل کر میرے دعا کریں۔ اے آسمانی بزرگ باپ، میں تیرے شکر گزار ہوں، آپ نے پھر سے ہمیں یہ وقت فراہم کیا کہ ہم 611 ٹی وی آئے خدا چینل کے ذریعے سے خدا یہ آواز ملک پاکستان میں اور دنیا کے تمام کونے کونے تک پہنچا پائیں۔ اور باپ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج ہمیں یہ روزہ اور دعا کے بارے میں سکھایا، اور جو کچھ آپ نے ہمیں خداوند یہ دیا ہم نے تیرے لوگ اور تیری قوم اور ایمانداروں کے سپرد کیا ہے، اور تیرا کلام میں لکھا ہے کہ میرا کلام انہی کے سپرد کرنا جو اوروں کو سکھانے کے قابل ہوں۔ اے خداوند میں شکر گزاری کرتا ہوں، تو نے یہ اے خداوند ہمیں یہ فراہم کیا تاکہ ہم خداوند دوسروں کو سکھا پائیں، اور جنہوں نے سنا ہے توفیق دے کے یہ باتیں وہ دوسروں کو سکھانے والے بنیں۔ اے خداوند اگر بیماری ہے، کمزوری ہے اور مشکل میں ہے تو ان بھائیوں کو بہنوں کو خدا آزاد کرنا، ان کی مشکلوں کو کم کرنا اور زندگی میں خوشی اور شادمانی عطا کرنا۔
آج سننے والے تمام حاضرین کو خداوند برکت عطا کرنا، اور تیرے کلام سے خداوند اس چینل کو اور خداوند کلام پیش کرنے والے تمام خداوند لیڈروں کو آئے خدا تو بلیس کرنا، قوم مسیحیت کو پاکستان کے اندر جو کام کر رہی ہے خدا اسے بلیس کرنا اور ان کے سنگ کو بلند کرنا۔ آج ہمارا پھر سے خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ بات کرنا، اے باپ تجھے پسند آئے، اس دعا کو منت کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، دیکھتے رہیے 611 ٹی وی۔